آپ سن رہے ہیں رفا FM 102.2 رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے اپنے میزبان عرفان بھٹی کے ساتھ. سامعین محترم، وقت ہو چکا ہے ہمارے اگلے پروگرام کا، اور پروگرام ہے ہم اور ہماری ذہنی صحت. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد مسعود کھوکھر صاحب، اور ڈاکٹر صاحب کا جو تعلق ہے وہ اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج سے ہے، اور جو شعبہ ذہنی صحت ہے اس کے یہ انچارج ہیں. ان کے ساتھ ہماری گفتگو رہتی ہے جی، ہر ہفتے آپ سماعت فرماتے ہیں. اور آج جو ٹاپک ہے، پچھلے ٹاپک پہ بھی ہم نے بچوں کے جو نفسیاتی یا ان کے ذہنی مسائل تھے اور کیا ان کی وجوہات تھیں، اور کیسے ان کو ہم نے بتایا تھا، ڈاکٹر صاحب نے اینڈ میں شیئر کیا تھا کہ کیسے اس کی روک تھام کی جا سکتی ہے. تو آج اسی کو کنٹینیو کریں گے، لیکن آج جو ہمارا فوکس ہوگا ڈاکٹر صاحب، وہ خاص طور پہ ان کی بچوں کے جو معاملات بعض آتے ہیں سامنے جی، کہ وہ اپنا ہوم ورک صحیح طرح سے نہیں کر پاتے، ان کے میموری کے پرابلم ہے، سبق یاد نہیں ہوتا، ان کو لیسن یاد نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب آج ہماری گفتگو ہوگی. تو آپ کو میں ویلکم بھی کہتا ہوں شو میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے تمام سامعین اور کچھ میرے دوست بہن بھائی جو میرے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں، انہوں نے کچھ میرے ساتھ کویشچنز، کچھ ایشوز کے بارے میں ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو ضرور گفتگو میں شامل کیا جائے. آنیسٹلی جتنا یہ وسیع چیپٹر ہے، جتنی اس کے ڈفرینٹ مطلب اس کے اسپیکٹس ہیں، پہلو ہیں، اس میں چونکہ ٹائم کی ذرا لمیٹیشن ہوتی ہے تو شاید پوری تفصیل کے ساتھ اور سارے اسپیکٹس کو ہم کور نہیں کر پائیں. لیکن ایک جو مقصد ہے نا، جس کے لیے کم از کم مجھے بہت اطمینان ہے کہ وہ جو میسج ہم دینا چاہتے تھے کہ ایشوز بھی ہیں، اور ان ایشوز کو اب لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن سولوشنز کی طرف یعنی آنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. شاید وہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کوئی نفسیاتی یا ذہنی کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا ویسے ہی بچہ جان کے کر رہا ہے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی غلط فہمیوں کی وجہ سے بعض وہ بچہ جو نا اپنے صحیح ڈاکٹر کے پاس آنے میں اس کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اور اس دوران اس بچے کا بھی ذہنی سکون، باقی بہن بھائیوں کا، ماں باپ کا، ٹیچر کا، ایون اسکول کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، کلاس انوائرمنٹ، اس کو تھوڑا بہت نقصان بھی پہنچ جاتا ہے، اور یعنی ٹائم بھی تھوڑا سا اس میں ضائع ہو جاتا ہے. سو میں بہت مشکور ہوں، اور مجھے اس سے چیزیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ واقعی چیزوں کو سمجھنا شروع ہو گئے. صرف ان پرابلم کو سالو کیسے کرنا ہے، اس پر شاید تھوڑی سی اور ہمیں محنت کی ضرورت پڑے. تو جیسے بھٹی صاحب آپ نے کہا ہے کہ بعض دفعہ بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا، اور تعلیمی جو ان کی سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ بہت متاثر ہوتی ہیں. اور جب تعلیمی سرگرمیاں ظاہر متاثر ہوتی ہیں، اس کے بعد اور پریشر بچے پر بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ عام طور پر جو بچہ بھی اسکول میں یا تعلیم میں صحیح پرفارم نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک عام امپریشن فیملی کا بھی، بچوں کا بھی، بہن بھائیوں کا، ٹیچرز کا بھی یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ نالائق ہے، یا بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ محنت نہیں کرتا ہے. سو بس اتنا کہہ کے نا اس کے یہاں سے بیونڈ، اس سے یعنی آگے لوگ نہیں غور کرتے کہ آخر وجہ کوئی ہوگی نا. صحیح ہے. سو اس وجہ میں جو ہم نے گزارش کی تھی کہ یہ دیکھا گیا کہ ذہنی کمزوریاں اور جو نفسیاتی یا سائیکولوجیکل یا ایموشنل جو پرابلمز ہیں، اس کو ICD-10 جو ہماری انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیزز ہے، اس کو جو 10th ایڈیشن ہے، اس میں آخر کے پورے 3 چیپٹرز، 3 چیپٹرز جس میں مور دین 30 سے زیادہ بچوں ہی کے مسائل ہیں کہ بچوں کی کیا چھوٹی الجھنیں، درمیانے لیول کی اور بڑے لیول کی کیا الجھنیں ہوتی ہیں نفسیاتی اور ذہنی، اور اس کی وجہ سے وہ بچے کی زندگی، اس کی صحت، اس کا ذہنی سکون، اور پھر ظاہر پوری فیملی کا، پھر اسکول کا، پھر کمیونٹی کا، ایون پورے ایک آپ سمجھیں کہ جو ہمارا ایکسٹینڈڈ فیملی سسٹم ہے، اس میں دادا ابو دادی اماں سے لے کر نا پورا ایک جوائنٹ فیملی سسٹم متاثر ہو رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. سو اس میں نے پچھلی دفعہ گزارش کی تھی کہ ایک اس میں جو کمزوری ہے، آج میں 2-3 جو موٹی جو زیادہ کامن ہے ورلڈ اوور بھی اور پاکستان میں بھی بہت کامن ہے. ہم ہاسپٹل میں جب ہم OPD میں ہوتے ہیں، پیشنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو شاید ہی کوئی OPD ہو جس میں ایک آدھ بچہ ہمارے پاس نہیں آتا ہے. صحیح. تو پہلی چیز جو ہوتی ہے اس کو لرننگ ڈسیبلٹی بھی کہتے ہیں، جس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ لرننگ میں، یعنی لرننگ کا مطلب سادہ ہوتا ہے کہ تعلیم اور تربیت کے جو مراحل ہوتے ہیں بچے کے، اس میں اس کو بہت مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے.
سو اس لیے اس کو لرننگ ڈسیبلٹی کہتے ہیں. جو کلاسیفیکیشن میں جو ٹرم یوز ابھی تک ہو رہی ہے ICD 10 میں, اس کو کہتے ہیں مینٹل ریٹارڈیشن. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بچے کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ ذرا تھوڑا سا سلو ہوتا ہے, یا تھوڑا آپ سمجھ لیں کہ اس کی اتنا فل یعنی نشو و نما نہیں اس بچے کے دماغ کی, یا دماغ کے جو سرکٹس ہوتے ہیں اتنی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اچھی طرح اپنی تعلیمی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے. سو اس کے پھر میں نے بتایا تھا کہ 4 گریڈ ہوتے ہیں. وہ مائلڈ ہو سکتی ہے, بالکل معمولی. صحیح. وہ IQ ٹیسٹ ہوتے ہیں ہمارے, باقاعدہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں. وہ IQ ٹیسٹ جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اسکور کے حساب سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مائلڈ ہے یعنی یہ ہلکے درجے کی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ درمیانے درجے کی ماڈریٹ مینٹل ریٹارڈیشن, پھر اس کے بعد ہم سویئر مینٹل ریٹارڈیشن, پھر پروفاؤنڈ مینٹل ریٹارڈیشن. سو یہ اس کے 4 گریڈز ہیں. لیکن جو مائلڈ مینٹل ریٹارڈیشن ہے جس کی اپنی پھر آگے بہت وجوہات ہیں, یہ کافی کامن ایشو ہے. اچھا. دوسری جو کلاس روم کو بہت ڈسٹرب کرتی ہے اور فیملی انوائرمنٹ کو بہت ڈسٹرب کرتی ہے چیز, اس کو کلاسیفیکیشن میں یا بکس جو ہماری نفسیات کی کتابیں جو بچوں کے معاملات پر ہمیں بتاتی ہیں, اس میں ٹرم ہے ADHD. اچھا. ADHD. This stands for Attention Deficit Hyper Activity Disorder. اچھا. اس کو ہائپر کائنیٹک ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں. یہ جو ورڈ ہے ہائپر سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ واقعی ہی اس کی یعنی جو ہوتی ہے نا نشست و برخاست, اس کا چلنا پھرنا, اس کا لائف سٹائل, اس میں ایک ایسے لگتا ہے جیسے وہ اسپیڈیں جیسے لگی ہوئی ہیں. صحیح ہے. یعنی وہ چین سے لمحہ بھر بھی نہیں بیٹھے گا بچہ نا. صحیح. بالکل ایسے جمپنگ جیک کی طرح جس طرح ہوتا ہے نا وہ بچہ ہوتا ہے. اور وہ جدھر بھی جاتا ہے, چاہے وہ مہمان کسی کے گھر جائیں, چاہے وہ اسکول میں کلاس روم میں جائیں, چاہے اسمبلی میں. اچھا, اس کی وجہ سے پھر ٹیچرس, پیرنٹس, باقی جو اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں اور جو اسکول میں جو کلاس فیلو ہوتے ہیں وہ بڑے متاثر ہوتے ہیں. سو ایک یہ ہے. پھر ایک ہے تکلیف یا پرابلم, اس کو کہتے ہیں آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں. اس میں آٹزم ہوتی ہے جہاں پر بنیادی پرابلم اس میں یہ ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ سوشل اور ایموشنل جو ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے نا, یعنی وہ ایسے لگتا ہے جیسے بالکل اپنی ہی اس کی دنیا ہوتی ہے اور اس میں گم سم ہوتا ہے بچہ. مطلب ایک چھوٹا سا ٹوائے پکڑ لے گا, چھوٹا ٹوائے کار پکڑ لے گا, اس کے ساتھ وہ ہو سکتا ہے کہ پورا دن اسی کے ساتھ کھیلتا رہے. اس کو نہیں پتا میری ماں, میرا باپ, میرے بہن, میرے بھائی. ظاہر ہے جو ماما پاپا ہوتے ہیں, بہن بھائی, وہ بڑے جذباتی ہوتے ہیں, سینٹیمنٹل, اسمائل کرتے ہیں, بلاتے ہیں, وہ جپھی لگانے کی کوشش کرتے ہیں, ہگ کرتے ہیں, ان کا دل کرتا ہے. یہ بچہ جو نا اس سے بالکل بے نیاز ہوتا ہے, کوئی رسپونڈ نہیں ہوتا, کوئی رسپونڈ. یعنی ایموشنل اور سوشل جو ایک انٹریکشن ہوتا ہے نا, رسپانس, اس میں یہ بچہ نا بہت کمزور ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے دماغ کے اندر جو سرکٹس ہوتے ہیں جو انسان کی سوشل اور ایموشنل کمیونیکیشن کو, کہ ان کو چیزوں کو سمجھنا, مثلا میری طرف کوئی اسمائل کرے گا, ہنسے گا, تو آٹومیٹیکلی میرا برین بھی آگے مجھے میرے فیس کے جو ایکسپریشن کو چینج کرے گا. صحیح. کیونکہ وہ دماغ میں سرکٹ ہیں جو اس میسج کو سمجھنا. بولا نہیں ہے کوئی بندہ, اس نے صرف اسمائل دی ہے, یا کوئی مجھے ایسے اس نے اشارہ کیا ہے نا آنکھوں سے, تو ایک دم سے میں اس کو پک کر لیتا ہوں. صحیح. ان بچوں میں یہ صلاحیت جو نا یہ نہیں ہوتی. جو بہت ایکسٹریم ہے انہوں میں بالکل زیرو ہوتی ہے. پھر یہ کمیونیکیٹ صحیح نہیں کر پاتے ہیں, لینگویج سکلز بھی ان کے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں, اور ذہنی طور پر بھی ان میں بعض وقت کمزوری کے آثار ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے جو خاص کر جو مامتا ہوتی ہے نا, وہ بہت بے چین ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ ہنستا نہیں ہے, میرا بچہ جو نا وہ مل جل کے جیسے ہوتا ہے کھیلتا, وہ نہیں ہے, باقی بچوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے اس کی. ایگزیکٹلی. بعض دفعہ ان کے اندر کچھ سکلز بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ ان بچوں کے اندر ہوتے ہیں, لیکن کچھ اس نے بس لمیٹڈ سی دنیا ہوتی ہے. کچھ یہ رکھتے ہیں ہاتھوں سے موومنٹس کرتے رہیں گے, وہ موومنٹس کرتے رہیں, بڑی تیزی کے ساتھ کرتے ہیں اور کرتے ہی جائیں گے. ٹوائے کے ساتھ کھیلیں گے, ایک بڑی ریجڈ سی اور فکس روٹین ہوتی ہے. مثلا یہ اگر ایک راستہ ہے یا گھر کی یا کمرے کی روم کی ایک روٹین ہے نا, اس میں ذرا بھی چینج اگر لائی جائے نا تو یہ بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. صحیح. بہت سخت ڈسٹرب ہوتے ہیں, بڑی ریزنٹمنٹ اور پروٹیسٹ شو کرتے ہیں. سو یہ 3 ہیں ایشوز ہیں جن کے بارے میں ہم کوشش کریں گے آج ہم زیادہ بات کریں. اب جو امریکنز کا میں نے کافی لٹریچر پڑھا, انہوں نے بہت کام کیا اس کے اوپر. ان کی امریکن پیڈیاٹرک ایسوسیشن ہے, انہوں نے بھی بہت کام کیا ہے, اور جو ان کی امریکن سائیکیٹرک سوسائٹی ہے انہوں نے بھی بہت کام کیا ہے, اور ایک ان کا ڈپارٹمنٹ جس کو CDC کہتے ہیں. صحیح. کنٹرول ڈیزیز کنٹرول مطلب ہے جو وہاں پہ ہے, یا پریونشن کا جو ہے نا, مطلب ہیلتھ سے ریلیٹڈ, یعنی کہ بیماریوں سے بچنا کیسے ہے, پریونٹ کیسے کرنی ہے اور کنٹرول کیسے کرنی ہے. یہ ادارہ ہے, انہوں نے بہت اس پر کام کیا اور بڑی ہائی لیول کی ریسرچ ہوئی ہے.
اچھا. انہوں نے کہا ہے کہ اتنا زیادہ یہ پرابلم ہے بچوں کے کہ ان کا اگر ہم ٹریٹمنٹ کریں نا، ہاسپٹل بنائیں، بہت سارے ڈاکٹر ہم بنا دیں، سائیکیٹرسٹ بنا دیں، سائیکالوجسٹ، پھر بھی یہ ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو مینیج نہیں کر پائیں گے. اچھا. انہوں نے پھر اپنی پوری کی پوری ریسرچ، پوری تحقیق اور ایجوکیشن اور جو فیسلٹیز ہیں نا، انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو پریونٹ کیا جائے. صحیح. یعنی ان کی روک تھام کیا جائے کہ یہ ایشوز یا یہ پرابلمس نہ بنے. یہ جتنے بھی بچوں کے یعنی نفسیاتی یا ذہنی جو کمزوریاں یا مسائل ہیں، ان کے بارے میں ان جنرل انہوں نے کہا ہے کہ ان کو پریونٹ کرنا بہتر ہے. اگر پرائمری لیول پر پریونٹ کریں گے تاکہ یہ ہوں نہ، صحیح. دیٹ از ون. سیکنڈری پریونشن، جس میں کہتے ہیں کہ اگر کسی بچے میں ذرا بھی کوئی اس طرح کے آثار ہیں، تعلیم میں کمزوری کے آثار ہیں، رویے میں، جذباتی طور پر، ذہنی طور پر باقی بچوں کی نسبت، بہن بھائیوں کی نسبت وہ کمزور ہے، تو کہتے ہیں فوری طور پر انویسٹیگیشن، پراپر کنسلٹیشن، اور اس کے بعد پراپر اس کی ٹریٹمنٹ ہو جائے تاکہ وہ معاملہ آگے نہ بڑھے. کیونکہ اگر آگے بڑھ گیا تھوڑا سا بھی تو پھر وہ، میں سادہ مثال اپنے دوستوں کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک پودا لگایا اور اس پودے کی ایک ٹہنی جو ہے وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہو گئی ہے، اگر تو اسی وقت آپ اس کو باندھ کے اس کو سپورٹ کر کے ایک جس ڈائریکشن میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ پودا گرو کرے تو وہ تو بالکل ٹھیک سے گرو کرے گا. لیکن اگر آپ نے کچھ عرصہ اگنور کیا، 6 مہینے سال، تو پھر وہ ٹہنی یا وہ جو ڈالی ہوتی ہے وہ بس پکی وہاں پہ فکس ہو جائے گی. پھر ایک ہی طریقہ ہے، کاٹیں تو کاٹ بھی نہیں سکتے آپ، ٹھیک ہے نا، مثال کے لیے میں عرض کرتا ہوں. بچے کا پھر کیا کر سکتے ہیں؟ اگر چھوڑیں تو پھر بھی مارے گئے، ٹھیک ہے نا، کاٹیں تو پھر بھی آپ مارے گئے. تو یہ وہ ایکسٹریم ہیں سچویشنز ہیں جہاں پر بچہ بعض دفعہ چلا جاتا ہے. اس لیے وہ سیکنڈری پریونشن میں کہتے ہیں کہ فوری طور پر ڈیٹیکٹ کریں. اور ایک پھر ٹرشری یعنی پریونشن، انہوں نے کہا پرائمری پریونشن فرسٹ اسٹیپ، سیکنڈری پریونشن اینڈ ٹرشری. ٹرشری پریونشن میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ واقعی اسٹیبلش ہو گیا ہے تو پھر کوشش کریں کہ مزید پیچیدگیاں نہ ہوں، منیمائز نہ ہو، یعنی اس کو منیمائز کریں، اس کی جو ڈسیبلٹی ہے نا، کہ باقی بچوں کو معاشرے کے لیے، کمیونٹی کے لیے، ان کے لیے بہت زیادہ بوجھ نہ بنے، بہت چیلنج نہ بنے. کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا کہ بعض دفعہ ایک فیملی میں ایک کوئی بچہ خدا نخواستہ اس کے اندر کوئی پرابلم ہوتی ہے جس میں ایک ڈس آرڈر ہے، یہی اس کو کہتے ہیں کنڈکٹ ڈس آرڈر. صحیح ہے. کنڈکٹ ڈس آرڈر کی پھر آگے نیچے اور بھی قسمیں، لیکن مین اس میں ٹرم یوز ہوتی ہے کنڈکٹ ڈس آرڈر. کنڈکٹ ڈس آرڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بچے کے اندر نا ایک آپ سمجھیں کہ اس کے مزاج میں، اس کی عادت میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ بڑے ایکسٹریم ایکشن کر جاتا ہے. چھوٹے بڑے کی تمیز، حیا، بالکل پرواہ نہیں ہوتی ہے کون ٹیچر تھے کون ماں باپ. اس حد تک یعنی اس کا وہ مائنڈ جو ہوتا ہے نا اندر سے، یا دماغ کے سرکٹس یا سسٹم جو اس قدر سپوائل ہوتے ہیں. وہ جو میں نے مثال دی کہ وہ ڈالی یا ٹہنی جب وہ پکی ہو جاتی ہے، ٹیڑھی مطلب گرو کرنے ہوتے پکی، پھر ٹیڑھی ہوگی اور مضبوط ہوگی، پھر مشکل بنتی ہے. چوری، نشہ اور ہر وہ چیز جس کی مذہبی، قانونی طور پر، کسی بھی طرح سے یعنی معاشرتی طور پر جس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں نا یہ بچے چلے جاتے ہیں. اور خدا نخواستہ بڑے ہو کے یہ غلط ہاتھوں میں جا سکتے ہیں، اور بڑے بڑے کرائم، میجر کرائمس، اچھا، ہاں، یہ ان کے اندر جاتے ہیں. اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے، یا پرائمری پریونشن، سیکنڈری پریونشن اور ٹرشری پریونشن. اور باقاعدہ ریسرچ کر کے انہیں ٹیکنیکس نکالی ہیں. صحیح، بہت ساری ٹیکنیکس نکالی ہیں. صحیح ہے. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں جاری رکھوں. میں ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈس آرڈر ہے، وجوہات کیا ہیں اس کی؟ بہت شکریہ. مطلب ایک معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھر میں دیکھتے ہیں ایک جیسے بچے ہیں، ایک ہی طرح کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے اس فیملی کا، ایک طرح کے حالات ہیں، تو ایک بچہ جو ہے وہ کیوں ڈفرینٹ دوسرے بچے سے بیہیو کرتا ہے؟ جی بہت شکریہ. جی بٹی صاحب، ایک تو چیز ہے جس کا ہمیشہ ہم ذکر کرتے ہیں اور کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، ایک تو ہے جینیٹک ایلیمنٹ، جینیٹک، جی موروثی. یعنی ہر بچہ جو ہے اس کے اندر 50% جینز جو اس کی مزاج کو، شخصیت کو، یا آپ سمجھیں اس کے دماغ کی فزیالوجی جس کو ہم نیورو فزیالوجی کہتے ہیں، جو دماغ کا جو سافٹ ویئر ہے نا جو اس کو بناتا ہے، 50% مدر کی سائڈ سے یا مدر کی خاندان کی طرف سے یعنی آتی ہیں، اور 50% جین جو ہے نا وہ آتی ہیں فادر یا فادر کی فیملی کی طرف سے آتی ہیں. اچھا. تو اگر تو اس فیملی میں یا خاندان میں کسی بھی سٹیج پر، یعنی آپ سمجھ لیں کہ فادر کے بہن بھائیوں میں سے، امی ابو میں سے، ان کے کزن میں سے، یا ایگزیکٹلی مدر کے بہن بھائیوں یا کزن میں سے کوئی اگر کسی بندے کو نفسیاتی کوئی پرابلم ہے، ذہنی کمزوری ہے، اس کا چانس ہوتا ہے کہ وہ بچے، اگر مطلب ایک فیملی کے 4 بچے ہیں تو 3 بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک بچے کے اندر وہ جینز جو ہے نا، جو بیسیکلی جن کی وجہ سے وہ ذہنی کمزوری پہلے بھی کسی کو تھی، تو وہی جینز اس بچے میں ٹرانسفر ہوتی ہیں،
اور وہ ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے اس کو کسی نہ کسی ذہنی کمزوری یا ذہنی الجھن یا نفسیاتی پرابلم پیدا کر سکتی ہے. اچھا یہ تو چلیں اس کو بھی کہتے ہیں پریونٹ کیا جا سکتا ہے. ابھی لیٹسٹ جو ریسرچ ہو رہی ہے ایون مجھے وہ ذہنی جو بیماریاں ہیں اس کے بارے میں, لیکن جسمانی بعض بیماریاں جس میں تھیلیسیمیا ایک بڑی کامن بیماری ہے. تو سعودی عرب میں میرے کوئی دوست ہیں ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ سعودی منسٹری آف ہیلتھ جو ہے باقاعدہ انہوں نے فتویٰ لے کے انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ جن فیملیز میں تھیلیسیمیا کی بیماری ہے نا, وہ منگنی کے ٹائم پر نا پہلے بلڈ ٹیسٹ ہوگا. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ماں کے خون میں بھی یا ماں کے میں بھی تھیلیسیمیا میجر کی جینز ہیں اور باپ کے اندر بھی تھیلیسیمیا میجر, جس سے تھیلیسیمیا بہت لوگوں کو پتہ ہے خون کی بیماری ہوتی ہے جس میں خون کی کوالٹی صحیح نہیں بنتی ہے اور بچہ ذہنی اور جسمانی طور پر بہت معذور ہوتا ہے. انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ منگنی سے پہلے خون کے ٹیسٹ ہوئیں گے اور ٹیسٹ اگر دونوں کے کلیئر ہو جاتے ہیں تو پھر یہ شادی کریں. سو اب اس پر بہت ریسرچ ہو رہی ہے کہ ان فیملیز میں یا ان خاندانوں میں جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک خاص قسم کی جسمانی یا ذہنی کمزوری ہے, بڑوں کا فرض بنتا ہے, میری دستبستہ گزارش ہے, میں چونکہ ہیلتھ کیئر ورکر ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, کہ جب شادی اور منگنی ہوتی ہے نا تو ہم اور تو بہت کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں, لڑکی کی خاندان کو بہت اسٹڈی کرتے ہیں, لیکن اس چیز کے بارے میں بہت ہی ایک خاموشی, ڈیڈ سائلنس ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ مطلب اس بچی میں یا بچے میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا فیتھ ہے, لیکن وہ شادی مطلب اس لڑکے اور لڑکی کی کرانا جہاں پر زیادہ چانس ہے کہ ان کے بچوں میں کوئی معذوری آئے گی ذہنی یا جسمانی. میرے خیال میں اس پر نا علماء کرام کو بھی مل بیٹھنا چاہیے, ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو عقل اور شعور دیا ہے یا طب کی جو سائنس ہے جتنی ایڈوانسمنٹ ترقی ہو چکی ہے تو اس میں کوئی ایسا کیا جائے کہ اسی لیول پر اس کو پریونٹ کیا جائے, روک تھام کی جائے. کہ شادی تو آپ نے جذباتی ہو کے کر دی کہ نہیں جی میں تو مامے کی لڑکی سے ہی کرنی ہے یا بس یہی شادی ہوگی اور میں نے یہ بزرگوں نے بس کہہ دیا تھا تو اب اس کو نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کے بجائے یہ دیکھیں کہ اس میں واقعی شریعت, اس میں دین اسلام کیا کہتا ہے. طب میں بہرحال یہ بات کلیئر کٹ ہے کہ جینیٹیکلی موروثی طور پر بعض دفعہ بیماری اگر امی ابو کے خاندان میں ہے تو بچوں میں آ سکتی ہے, اور کئی دفعہ میں دیکھا کہ زیادہ بچے متاثر ہوتے ہیں. اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو کزن میرجز کا کانسیپٹ ہے کہ اس کو بھی تھوڑا کنڈیم کیا گیا ہے کہ اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے, تو اس کی کیا یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اس طرح کی بچوں میں پھر آگے بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں جو اپنے خاندان میں شادیوں کو ترجیح دیتے ہیں, بعض ایسی فیملیز ہوتی ہیں. جی بٹی صاحب, اس میں جو طب ہے نا, میں تو طب کی بات کرتا ہوں, میڈیکل کا میں اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ ہی سمجھتا ہوں, میں کنسلٹنٹ ہوں, اسپیشلسٹ ہوں میں. تو طب میں یا جو میڈیکل سائنس ہے اس میں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کلیئر کٹ آج کل ٹیسٹ بھی ہو جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹنگ تک ہو جاتی ہے, کروموسومل انالیسس ہو جاتا ہے, مطلب بالکل یعنی جسم کی کیمسٹری پوری پتہ چل جاتی ہے. تو اگر ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں باقاعدہ, وہ ایک جینیٹک کاؤنسلنگ یہ ہمارا ایک چیپٹر ہے جس میں سارے ڈاکٹر صاحبان مل کے کرتے ہیں, جو ہماری پیتھولوجی کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, چائلڈ اسپیشلسٹ بھی شامل ہوتے ہیں, باقاعدہ پینل بعض جگہوں پہ بنے ہوتے ہیں. تو وہ پورا انالیسس کر کے ان کی باڈی کی کیمسٹری میں سمجھانے کے لیے ورڈ یوز کر رہا ہوں, ان کے کروموسومز, ان کی مطلب وہ سارا ڈی این اے کی جو بھی ہوتے ہیں جو اگلے بچے کے اندر وہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں جینس کو نا, سو ان کو اسٹڈی کر کے نا وہ دیکھتے ہیں کہ جی اس میں چانس کتنا ہے. تو باقاعدہ رسک وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ 25% ہے, 50% ہے یا 100% ہے. تو جہاں پر وہ دیکھیں کہ یہ رسک واقعی ہی بہت زیادہ ہے تو پھر وہ ڈاکٹر صاحبان یہی کہتے ہیں کہ جی اب آپ اس کے بارے میں سوچ لیں اچھی طرح. ہم ڈکٹیٹ نہیں کرتے ہیں, یعنی ہم لوگوں کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں کرنا, وہ تو سوشل ڈیسیژن ہوتا ہے. لیکن میرے خیال میں چونکہ انسانوں کی بہتری کے لیے جو ہمیں سمجھ آتی ہے, دین اور اسلام نے انسانوں کی بہتری کے لیے اللہ نے صحت مند جو ہے لوگوں کو پسند فرمایا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت میں صحت مند لوگوں کو پسند فرمایا. تو اس میں اگر علم اور تحقیق یہ ثابت کر دیتی ہے کہ بچے کمزور ہوں گے ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر, تو اس میں گنجائش بہرحال نکلتی ہے. لیکن اس پر کنسنسس چاہیے. میرے علم میں نہیں ہے کہ ابھی تک اس کے بارے میں کلیئر کٹ کوئی کنسنسس بنا ہے علماء اسلام کا, یا کنسنسس پر نہیں بنا ہے. لیکن یہ پکی بات ہے کہ مینی سائیکولوجیکل, سائیکیٹرک, ذہنی نفسیاتی کمزوریاں اور بیماریاں بالکل جینیٹک رسک ان کا ہوتا ہے. اور اگلی نسل میں اگر جائیں تو فیملی میں بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ 3-4 اگر ذہنی مریض ہیں, 3-4 بہن بھائی ہیں بیچارہ, تو ایک بھی سنبھال نہیں سکتا ہے. بالکل. تو وہ خاندان اور فیملیز میں بہت زیادہ سپوائل ہو جاتی ہیں. صحیح. اب ہم تھوڑی سی آگے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں. جی,
پریونشن پر جو میں نے گزارش کی کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ اتنے زیادہ یہ بیماریاں ہو گئی ہیں تو پریونشن کیسے کی جائے. صحیح. پریونشن میں پہلا سٹیپ جو پچھلی دفعہ بھی میں نے گزارش کی تھی کہ جب لڑکی اور لڑکے کی شادی ہو تو آپ آنیسٹلی جتنی ریسرچ ہوئی ہے نا اس ریسرچ سے مجھے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کو شادی سے پہلے بھی اور ایون شادی کے بعد بھی باقاعدہ کاؤنسلنگ ہو کہ یہ جو فیملی کا انسٹیٹیوشن ہے جو آپ نے بنایا ہے ایک یونٹ بنایا نیا, بالکل اس یونٹ کے مطلب میں کہتا ہوں کہ فرام فیتھ پوائنٹ آف ویو, چونکہ ہمارا معاشرہ ذرا اللہ کا شکر اسلامی معاشرہ ہے, تو اسلام نے اس انسٹیٹیوشن کے بارے میں کیا رول ریگولیشن کیا گائیڈ لائنس دی ہیں. پھر جو ڈاکٹر صاحبان ہیں جو پرٹیکولرلی جو سائیکالوجسٹ ہیں اور سائیکیٹرسٹ ہیں ان نے کہا کہ ان کو کیسا انٹریکشن ہونا چاہیے تاکہ اگر وہ خاتون اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب وہ ایک ماں بننے کے مراحل سے گزرے تو اس وقت ذہنی طور پر, جسمانی طور پر, ان کے معاملات جذباتی طور پر کیسے معاملات ہونے چاہیے اور سب کو مل کے کس طرح ان کی لک آفٹر کرنی ہے. صحیح. ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ بہت ہی کوئی آئیڈیل ورڈ یا بالکل کوئی آرٹیفیشیل سا ماحول بنانا ہے. اونچ نیچ بھی چلتی رہتی ہے, لیکن اگر شدید ترین ذہنی کوئی صدمہ, جسمانی صدمہ اور دکھ, ڈپریشن, ٹینشن, اس طرح کی چیزیں اگر ہوں تو اس سے بچہ بہرحال افیکٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر اسموکنگ ہے بہت زیادہ یا ڈرگس کا کوئی استعمال ہو گیا ہے, چاہے وہ ڈرگس یہ نشے والی کوئی دوائیاں ہوں, جیسے ویسٹ میں وہ شراب اور الکوہل وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور بہت ساری دوائیاں استعمال کرتے ہیں. ہمارے ہاں ہمیں بہت خطرہ ہوتا ہے بعض دفعہ کہ یہ دیسی ہو کو حکیمی ایسا نسخہ جس میں کوئی کیمیکلز یا میٹلز ڈالتے ہیں لوگ نا, اچھا اس طرح کی چیز نہ ہو, یا خام خواہ جا کے ٹیکا لگوا دینا ایسے ہی. وہ چلے جاتے ہیں لوگ کلینکس میں, خاص کر دیہاتوں میں ہوتے ہیں نا, تو تکلیف معمولی ہوتی ہے تو ٹیکا ایک آدھ کوئی ہوتا ہے, پتہ نہیں ہمیں بعض نہیں پتہ چل رہا کیا ٹیکا لگایا جاتا ہے. ٹیکے کے بارے میں ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر ٹیکا یا دوائی کو دینی ہے تو ماہر یا چائلڈ اسپیشلسٹ یا گائنیکالوجسٹ یا فزیشین متعلقہ جو کنسلٹنٹ ہے وہ دے, کیونکہ وہ دوائی یا جو چیز آپ دیں گے وہ ماں کے خون میں جائے گی, ماں کے خون سے وہ بچے کے دماغ کی طرف جائے گی. اور پچھلی دفعہ میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ بیبی پلانٹ کی طرح ہوتا ہے, بالکل وہ جو اس کا برین بن رہا ہوتا ہے نا, جی, تو اس کے دماغ پر یا اس کے دماغ کے سافٹ ویئر پر اس کو برا اثر پڑ سکتا ہے. صحیح. اس کے بعد میں نے کہا تھا جب یعنی بچے کی جب ولادت کا وقت آئے تو ولادت ایسی جگہ پر ہو جہاں پر باقاعدہ کوئی اس کی یعنی اچھی ٹرینڈ نرس ہو, بے شک دائی ہو بہت اچھی ٹرینڈ, لیکن جس کو پتہ ہو کہ اگر بچے کو اس وقت آکسیجن کی کمی ہوئی یا خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہوئی تو میں نے کیسے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. صحیح. وہ ماں کے لیے بچے کے لیے بھی بہت ضروری ہے. پھر بچے کی پیدائش کے بعد بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس. بعض جگہوں میں سندھ میں اور کچھ جگہوں میں نے کام کیا تو وہاں پر کوئی بڑے عجیب و غریب ان کے ریچولز ہوتے ہیں, پورے رسومات ہوتی ہیں. اچھا. وہ ایسے بعض دفعہ کرتے ہیں چیزیں, یا اس کی جو ناف جب کاٹتے ہیں تو مطلب وہ کاٹتے ہوئے کچھ اس کی رسومات ہوتی ہیں. کچھ بچے کو شروع میں گڑتی یا گتی کہتے ہیں, جی گٹی جو جی گٹی, ہاں اس میں وہ کیا پروسیس ہے, بٹ نیٹ, کلین اور ہائیجینک جو میڈیکلی بھی اور اسلامی نقطہ نظر سے بھی بچے کی صحت کے لیے امپورٹنٹ ہو. اس طرح کی بعض چیزیں ہوتی ہیں جو بچے کو بہرحال متاثر کر سکتی ہیں, بچے کے ذہن کو متاثر کر سکتی ہیں نا. تو پریونشن کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ حد الوسع کوشش کریں کہ ایسا کوئی معاملہ نہ ہو جس کی وجہ سے بچے کا ذہن یا اس کا دماغ اس وقت متاثر ہے. اب ہم آ جاتے ہیں وہ جو میں نے گزارش کی ہے کہ اگر مینٹل ریٹارڈیشن ہے یا ADHD ہائپر کینیٹک ڈس آرڈر, صحیح ہے, اگر یہ بچے کو سپوز ہو گیا ہے, ساری احتیاط کرنے کے باوجود یہ چیز اگر ہو گئی ہے تو پھر اپنے کیا کرنا ہے. صحیح. اس میں کہتے ہیں کہ بیسٹ یہ ہے کہ ایک تو وہ جو بچہ ہوتا ہے, چونکہ خاص کر جو مینٹل ریٹارڈیشن ہوتی ہے مائلڈ اینڈ ماڈریٹ, اس میں بچے کی جو ذہنی صلاحیت ہوتی ہے وہ ویسے ہی تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ جیسے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک اس کی کیپیسٹی زیادہ بھی ہوتی ہے, 2 GB والی بھی ہوتی ہے, 1 GB والی بھی ہوتی ہے, اس سے کم بھی ہو. اس بچے کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے نا دماغ کی, کہتے ہیں اس کے مطابق, ٹھیک ہے نا, اس کو پڑھائیں اور اس کی جو بھی پرفارمنس ہے یا جو بھی اس کی آپ سمجھ لیں کہ آؤٹ پٹ ہے نا, اس کو میکسیمم اپریشیٹ کیا جائے. صحیح. یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں بیہیویئر تھراپی. اچھا, صحیح ہے. بیہیویئر تھراپی میں کہتے ہیں کہ بچے کی حوصلہ افزائی کی جائے, اس کو انکریج کیا جائے. اگر وہ اچھا یعنی لکھ لیتا ہے, اچھا یاد کرتا ہے, تو میکسیمم اس کی حوصلہ افزائی ہو, لوڈ نہ زیادہ ڈالا جائے اور اس کو سپیڈ پریشر بچے کو نہ زیادہ دیا جائے. صحیح ہے. اور اس میں پیرنٹس آنیسٹلی اور کلیئرلی وہ بتائیں, اپنے ٹیچرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. اور ٹیچرز میں میری ہمیشہ یہ گزارش بھی رہی ہے, میں نے کام بھی کیا ہے, میرا اس کا ایکسپیرینس اسکولس میں کام کرنے کا موقع ملا ہے, ٹیچرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے. ان کے ساتھ بعض دفعہ ہم تھوڑی بہت ورک شاپ
ٹریننگ ورکشاپ کرتے ہیں جس میں ٹیچرس کو ظاہر باقی تو انہیں بی ایڈ بھی کیا ہوتا ہے, ایجوکیشن ایم ایڈ بھی کیا ہوتا ہے, لیکن یہ پرٹیکولر جو ایریا نا کہ ایسے بچوں کو جو ذہنی طور پر کمزور ہیں, پڑھائی لکھائی میں تھوڑی سی مشکلات پیش آ رہی ہیں, ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے. اس کا وہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا تارے زمین پر ایک مووی ہے. بالکل, بلکہ میں یہ سوال ہی کرنے والا تھا آپ سے کہ اس میں جو کریکٹر اس میں دکھایا گیا ہے جس بچے کا, اچھا ہمارے ہاں بھی ایسی بیسیوں مثالیں ہم ارد گرد دیکھتے ہیں, اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ایسے بچے ہوتے ہیں جو بعض چیزوں میں شاید وہ رسپونڈ نہیں کرتے اتنا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی صلاحیت ان کے اندر رکھی ہوتی ہے جو ہڈن ہوتی ہے, اور اگر اس کو ایکسپلور کر لے بندہ تو وہ بچے جو ہے ان کی گرومنگ میں بڑا پھر ایک اہم رول ہے. جیسے اسی مووی کی اگر ہم بات کریں تو جس میں وہ پینٹنگ کے ذریعے بچہ ایکسپریس کرتا ہے, اور وہ کس طرح سے پھر وہ نارمل لائف کی طرح اس کو لے کے آتا ہے, اور ٹیچر پہچانتا ہے اس کو, پیرنٹس بھی اس کو نہیں ایکسپلور کر پاتے اس طرح سے. ایگزیکٹلی وہ بڑی خوبصورت ایک مثال ہے, کوئی کتنا خوبصورت ماڈل اس میں دیا گیا کہ اگر بچہ اس کو ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ سختی کی جائے, ججمنٹل ہوا جائے, اس کو نالائق ڈکلیئر کر کے یا کام چور ڈکلیئر کر کے اس کو بالکل یعنی اگلے حال سے بھی نکال دیا جائے. اب دیکھو ٹیچر نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, ان نے آبزرو کیا ہے ٹیچر نے اس میں یعنی اس بچے کو, اور آبزرو کر کے نا الٹیمیٹلی اس نے کہا کہ یار اس بچے میں چلیں وہ جو اکیڈیمک کو ڈیل کرنے والا برین کے جو سسٹم ہے وہ اگر اس طرح کے نہیں ہیں تو اسکلز کی طرف ہم آ جاتے ہیں, اور اسکل میں خاص پرٹیکولر اسکل ہے جس میں وہ بچہ بڑا آؤٹ کلاس پرفارمنس دے سکتا ہے. تو یہ بٹی صاحب ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہر انسان میں, آپ نے ذہنی طور پر چاہے ہم نے دیکھا ہے پرابلم ہے کسی انسان کو, جسمانی طور پر, لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی اس کے اندر ایک ایڈیشنل صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ اگر اس کو پہچان کر ٹیچر, پیرنٹس, اقربا, رشتہ دار, بڑے چھوٹے مل کر نا اگر اس کو اس لائن پر لگا دیں تو وہ بچہ باقی یعنی بچوں کی اپنے ہم عمر جو ہوتے ہیں ان سے کئی آگے نکل جائے گا. لیکن اس میں جو بہت شاکنگ جو چیز تھی نا اس بچے کے ساتھ ہو کیا رہا تھا مووی میں, اس کے اوپر نا ایک ٹرم انہوں نے کی ہے, نکالی ہے, ایڈورس چائلڈہڈ ایونٹس. اچھا, تو کہتے ہیں ایڈورس چائلڈہڈ ایونٹس کیا ہوتے ہیں کہ ایک بچہ اگر تھوڑا سا کمزور ہے تو اس کے بعد وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں, مسٹیکس کیا ہوتی ہیں, چاہے وہ پیرنٹس کی طرف ہوں, ٹیچرس کی طرف ہوں, بڑوں کی طرف ہوں, بہن بھائیوں کی طرف ہوں, یا سوسائٹی کی طرف ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی بچہ, بے شک وہ نارمل سے نارمل ہی, اب ذہنی کمزوری والے بچے کو چھوڑ دیں, وہ تو زیادہ بیچارہ ولنریبل ہوتا ہے, لیکن اگر کسی بچے کے ساتھ نا جسمانی تشدد ہو, جسمانی تشدد کسی بھی طرح سا, اور وہ تشدد ایسا ہو کہ جس کی ویسی اس کی جسٹیفیکیشن تو خیر بنتی ہی نہیں ہے. بالکل بالکل. اور میں یہاں پر یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے دوست بہن بھائی ہیں, چاہے وہ سوشل سائنٹسٹ ہیں, چاہے وہ کسی فیتھ سے, کسی مذہب سے ان کا تعلق ہے, لیکن چونکہ ہمارے سننے والوں میں بہت سارے اسلامک فیتھ والے ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں, تو ان کو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ نا آج صرف یہ سوچیں, بار بار سوچیں اور غور کریں کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو سنت ہے, یعنی بچوں کی جو براٹ اپ ہے, ان کی جو تربیت ہے, پرورش ہے, جو پوری انسانیت کے لیے جو رول ماڈل ہے, ان کا وے آف ڈیلنگ, وے آف ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ چلڈرن, اسمال چلڈرن, وہ کیا تھا. بالکل, بلکہ اس میں ڈاکٹر صاحب اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں, سیرت کی مختلف کتابوں کا, تو بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں ان کو, خاص طور پہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, چونکہ وہ بالکل بچپن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مامور تھے, ان کی والدہ نے ان کی خدمت کے لیے ان کو حوالے کیا تھا, اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں ان کو مینیج کر وضو کرا دیا, اس طرح کے وہ ان کی خدمت گزاری کرتے تھے. تو انہوں نے اپنا پورا بچپن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا, اور ان کی اگر ان سے جو مروی احادیث ہیں ان کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بالکل ڈانٹ ڈپٹ نہیں تھی, سافٹ میں, جی سویٹ, یعنی الفاظ کا چناؤ. بالکل, اگر کوئی مسٹیک بھی آپ نے بتایا تھا, کوئی اگر وہ کبھی مسٹیک کر دیتے تھے, کام ان کو بتائیں بھول جاتے تھے, تو کیا رسپانس, جی کیا رسپانس کیا ہوتا تھا کہ اس کو یعنی اتنا پردہ پوشی اور ان کا دل رکھنے کے لیے نا بڑا ہی مائلڈ سی لینگویج. یہ بیٹی صاحب بڑی خوبصورت بات ہے. تو جو میں گزارش کروں گا, خیر وہ نبی محترم کو تو کسی نہ کسی حالت میں نا مسلمان کیا غیر مسلم بھی مانتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں, جو انہوں نے کردار کیا ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو کہا کہ وہ رول ماڈل ہیں, وہ اعلیٰ خلق عظیم. جو مذہبی ہمارے جو یعنی ویلیوز جن کی بہت اسٹرانگ ہے ہمارے دوستوں کی, اساتذہ کرام کی,
وہ ہمارے جو میرے جو پروفیسر تھے میرے سپروائزر FCPS میں جی وہ مجھے کہتے تھے کہ اپنے تجربات بتاتے تھے کہ بعض دفعہ جو دینی مدارس ہوتے ہیں سارے نہیں صحیح ہے کچھ دینی مدارس کہتے ہیں وہاں پر بڑی سختی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ نا صحیح ہے پڑھائی کے بارے میں چاہے وہ قرآن مجید حفظ ہو رہا ہے یا کتابی علوم ہے یا درس نظامی ہے تو کہتا ہے بہت ہی جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی ان کے ساتھ نا بعض دفعہ بعض اساتذہ سارے نہیں سارے ظاہر ایک جیسے نہیں ہوتے جی تو میں کہتا ہوں یار جو نبی پاک کو جو ماننے والے ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں میں صرف ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اس کو سنت سمجھ کے کہیں کہ حضور نے جتنی ٹریننگ جتنا علم جتنی تربیت اس امت کو دی جی اور جس معاشرے کو آپ نے ٹرین کیا اور ایجوکیٹ کیا حالات بھی آپ کو پتہ ہیں بالکل تو اگر ان کی سنت سمجھ کرنا آپ صرف یہ کہیں گے اچھا بچے کے ساتھ میں نے اپنے سکلز کو امپروو کرنا ہے کہ میرے اپنے ٹیچنگ ٹریننگ سکلز کیسے ہیں لیکن بچے کے ساتھ جسمانی تشدد نہیں کرنا اس پر اس وقت دنیا بھر کی ریسرچ امریکنز کی پرٹیکولرلی ان کی جو پیڈیاٹرک ایسوسیشن بھی ہے اور میں نے بتایا کہ ان کا جو سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول CDC یہ ویب سائٹ ہے اس کی CDC اس پہ بے شک آپ سرچ بھی کر لیں صحیح انہوں نے جو گائیڈ لائنز دی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بچے کے ساتھ جسمانی تشدد ہوگا ذہنی تشدد ہوگا جذباتی تشدد ہوگا کوئی جنسی معمولی سا بھی تشدد ہوگا جو بعض دفعہ ہوتی ہیں یہ چیزیں بلیک میلنگ ہوتی ہیں ڈیورنگ مطلب تعلیم یا مدارس بعض جگہ ایسی بھی چیزیں ہو جاتی ہیں کہتے ہیں یا اگر اس بچے کے سامنے ماں باپ گھر کے ماحول میں بچے اور ماں باپ آپ میں آئے دن چھوٹی چھوٹی بات میں لڑائیاں جھگڑے تانے ایک دوسرے کے ساتھ مطلب ہے ماں باپ ہی اگر بچے کو کچھ نہ بے شک ہیں لیکن ماں باپ اگر جسمانی طور پر زبانی لڑائیاں زیادہ کریں تو کہتے ہیں اس بچے کے ذہن پر اتنا اثر ہوتا ہے اور پرٹیکولرلی انہوں نے لکھا ہے کہ جن گھروں میں اگر ماں سخت ہے تو وہ باپ کے ساتھ کوئی تشدد کر دیتی ہے کسی بھی طرح کا ظاہر ہوتا ہے بعض جگہوں جی اور خاص طور پر انہوں نے لکھا کہ اگر باپ جو ہے نا وہ اپنی یعنی اس بچے کی ماں کے ساتھ جی بچہ دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے تشدد کرتا ہے کہتا ہے اتنا ایڈورس ایفیکٹ ہوتا ہے اتنا برا ایفیکٹ ہوتا ہے آپ سمجھ لیں کہ اس بچے کے ذہن اور دل کو بھی آپ نے زخمی کر دیا صحیح اور اگر یہ کبھی کبھی ہو اور لیکن ساتھ ہی پروٹیکٹیو فیکٹرز اللہ کا شکر ہے ہمارے خاندان میں کہتے ہیں رسک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جی جو بچے کے ذہن کو جذبات کو اس کے احساسات کو اس کی شخصیت کو اس کی ڈیولپمنٹ کو متاثر کرتے ہیں سو وہ ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں کہتے ہیں وہ پروٹیکٹیو فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں دادی اماں دادا ابو تایا ابو خالہ پھپھو جو مطلب اس ماحول کو بہتر بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں اگر یہ رسک فیکٹر زیادہ ہوں تو وہ بچہ جو جسمانی تشدد کا خود شکار ہو یا اس کے سامنے اس کی ماں یا باپ وہ مطلب ہے تشدد کا شکار ہوں جذباتی ذہنی سوشلی صحیح سے بچے سے بات نہ کرنا بچے کو اپریشیٹ نہ کرنا بچہ اگر کوئی کام کر کے لایا تو بالکل انڈیفرنٹ رہنا سو اس میں ہم جو سمجھتے ہیں ساری ریسرچ پڑھ کے کہ بچہ اگر کوئی ذرا سی بھی اچھی پرفارمنس دیتا ہے نا چاہے وہ پڑھائی میں چاہے لکھائی میں چاہے اچھا بیہیویئر تو اس کو ضرور اپریشیٹ کریں ضرور ایکنالج کریں کیونکہ غلطیوں پر تو ہم بڑی جلدی گرفت کرتے ہیں لیکن اچھا کام بچہ کو کر کے ہے تو اس کو بعض دفعہ ہم بالکل اپریشیٹ نہیں کرتے صحیح ہمیشہ بچے کو بتائیں بچے کی تعریف کریں کہ میرے بیٹے نے آج یہ اچھا کام کیا میرے بچے نے آج یہ اچھا کام کیا یہ بیسک پرنسپل ہیں بیہیویئر تھراپی کے صحیح تو ایک تو میری یہ گزارش آج کے میسج میں جو فیتھ والے ہیں اسلامک فیتھ والے باقیوں سے بھی گزارش ہے صحیح کہ وہ سمجھیں کہ یار یہ ایک سنت ہم نے زندہ کرنی ہے بالکل تو ایک سنت زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بچوں کے سامنے یا بچوں کے ساتھ ذہنی تشدد جسمانی تشدد حد الوسع اس چیز کو اور دل میں نیت یہ رکھیں اللہ اس کو ہم سب کو مجھے بھی اللہ توفیق دے اللہ کی بارگاہ میں بھی دعا کرتا ہوں میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اور یہ دعائیں کرنی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت ہوتی ہے کہ یہ چیز جو سمجھیں کہ حضور کی سنت کو زندہ کرنا ہے میں ایک اور آبزرویشن جو بہت سارے دوست ہمارے سے شیئر کرتے ہیں کہ اگر بچہ مدرسے میں جاتا ہے اسلامی مدارس جہاں بھی اسلامی تعلیم دی جاتی ہے یا مسجد میں جاتا ہے تو اکثر و بیشتر میں نے دیکھا ہے کہ بچے کے ساتھ تھوڑا سا نا بڑے جو وہاں پر نمازی مثال کے طور پر جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑا بچے کے ساتھ نا سختی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو تعلیمات ہیں وہ تو سر آنکھوں پر کہ بچوں کی صف کہاں پہ بنے گی بچوں کو کیسے ہونا چاہیے لیکن میں نے کئی دفعہ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا یہ سین کہ بچہ آیا اور وہ بچے کی بڑی سخت ڈانٹ یا بڑی سخت اس کو نا اس کے سختی کی گئی ہے بچے کے ساتھ تو اس کا بھی ایک بڑا عجیب و غریب نفسیاتی اثر ہوتا ہے اور مجھے وہ بات بار بار رہ کے یاد آتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو ساری انسانیت کے محسن انسانیت ہے سب سے بڑے معلم ہیں آپ حالت نماز میں اور بچے آتے ہیں آپ کے جو مطلب ہے سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے جو صاحبزادگان تھے حسنین کریمین، وہ آتے تھے اور حالت نماز میں، حالت سجود میں، جیسے بچوں کا طریقہ ہوتا ہے، ہم بھی کئی دفعہ نماز میں بچے ہمارے اوپر بیٹھ جاتے ہیں وہ سواری سمجھ کے نا. صحیح ہے. تو حضور نے تسبیحات زیادہ پڑھی، سجود روایت میں آتا ہے کہ آپ نے لمبا کیا، لیکن بچوں کو ڈانٹا نہیں. اور بعد میں کوئی روایت نہیں ملتی کہ منع کیا ہو کہ بچے آئندہ مسجد میں نہیں آئیں گے، یہ ڈسٹرب کرتے ہیں. صحیح ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حضور سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا ہے. بالکل. اس لیے کہ حضور نے اس حد تک بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کی ہے، مسجد میں آنا ویلکم کیا ہے، حالت نماز میں آ رہے ہیں، بظاہر تو ڈسٹربنس بنتی ہے، لیکن چونکہ وہ مکلف نہیں ہے. اور یہ مکلف کی بھی میں ایک مثال دیتا ہوتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ جین پیاجے صاحب ہیں بٹی صاحب، یہ ایک بہت بڑے نامی گرامی آدمی ہیں جنہوں نے بچوں کی نفسیات پر کام کیا ہے، بہت انہیں ریسرچ کی ہے. ان نے ریسرچ میں یہ آخر میں ثابت کی کہ بچے کے اندر جو سمجھ بوجھ ہے نا، یا جو لاجک ہے، جس کے نام پر ہم بچوں کو بہت سختیاں کرتے ہیں کہ تجھے میں نے سمجھایا تھا، تجھے بات سمجھ نہیں آئی. تو وہ کہتے ہیں لاجک جو ہے نا، لاجک والی جو فیکلٹی ہے نا ہیومن مائنڈ کی، کہتے ہیں کہ یہ ڈیولپ ہوتی ہے اور آپریٹ کرتی ہے 10 سے 12 سال کی عمر کے بعد. اسی وجہ سے میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ دیکھو بچوں پر اسی وجہ سے شاید نماز یا روزہ وہ فرض نہیں کیا گیا ہے، یعنی ایک خاص عمر ہے جس کے بارے میں رکھا گیا. تو یہ جین پیاجے صاحب، ان کا نام ہمارے دوست ہیں بہت سارے، انہوں نے سنا بھی کچھ چائلڈ سائیکالوجی کے ساتھ جو ڈیل کرتے ہیں، ان کا نام بہت امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے، بڑے یعنی بینچ مارک ہے ان کی ریسرچ. تو انہوں نے بھی کہا کہ بچے میں چونکہ وہ لاجیکل تھنکنگ ڈیولپ نہیں ہوتی، اس لیے بچے پر سختی اور تشدد نہ کیا جائے، چاہے وہ مسجد ہے، چاہے وہ مدرسہ ہے، چاہے وہ اسکول ہے، چاہے انگریزی ہے، چاہے دیسی اسکول ہے، سرکاری ہے یا پرائیویٹ ہے. بچے کے ساتھ تشدد، سختی، جسمانی، ذہنی، سوشل، اس کا مطلب ہے کرنا، ہیومیلیٹ کرنا، امبیرس کرنا، سیلف اسٹیم کو، اس کے کانفیڈنس کو شیٹر کرنا، یہ ایسے ہی زخم ہے جو شاید نظر نہیں آتے ہیں، لیکن اس بچے کی پرسنالٹی کو، اس کے مزاج کو اس قدر نقصان پہنچاتے ہیں کہ یہ وہ بچے ہیں جو اگر ان کے ساتھ ایونٹس بہت زیادہ ہوں. انہوں نے یہ ریسرچ کی کہ اگر کسی بچے کو ذہنی تشدد بھی بہت ہوا، اس کے ساتھ جذباتی تشدد ہوا ہو، جسمانی تشدد ہوا، یا کوئی بھی تشدد کی اور صورت، صحیح ہے، تو اینڈ آف دا ڈے پر یہ وہ بچے تو جو کنڈکٹ ڈس آرڈر، اور پھر کنڈکٹ ڈس آرڈر میں یہ بہت بڑے جب ہوتی ہے اینٹی سوشل. صحیح ہے. تو اینٹی سوشل کرمنلز، یہ وہ پکے کرمنل بننا ہے جن کو کوئی کسی کے جذبات کا، کسی کی عزت کا، کسی کی کوئی قاعدہ قانون کا وہ نہیں، مطلب ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں رہتی. پھر اتنا ان کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے نا، ہارڈ کور ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا، کچھ سوالات بھی ہمارے پاس اکٹھے ہوئے ہوئے، میں چاہوں گا کہ ان کو بھی انٹرٹین کیا جائے، میسیجز کی شکل میں آئے ہیں. میں یہ انفارمیشن بھی اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جو میں شروع میں بتانا بھول گیا. یہ پروگرام لائیو فیس بک پہ جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، اور بعد میں بھی جو لوگ ہمارے پیج پہ وزٹ کریں آ کے رفا FM 102.2 پہ، تو یہ پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا بھی ایک فائدہ جو ہے اٹھایا جا سکتا ہے ہمارے پیج کے اوپر وزٹ کر کے. رفا FM 102.2 کا پیج ہے اس پہ. ڈاکٹر صاحب سوال دیکھتے ہیں، ایک جو شروع میں سوال آیا: السلام علیکم سر، میری امی کو سر میں شور سنائی دیتا ہے، BP ہائی ہوتا ہے، غم کی بات سن کر ہاتھ اکڑ جاتے ہیں، چیزیں رکھ کر بھول جاتی ہیں، کراچی قائد آباد میں ہیں، کوئی اچھے سے ڈاکٹر ہوں تو آپ تجویز کریں گے ہمارے لیے؟ ضرور. اچھا، جو زبیر ہے، جی زبیر صاحب، آئی ایم سوری، آپ کا میسج بھی آیا تھا. تو یہ قائد آباد مجھے ذرا بتائیے کون سا علاقہ ہے، ملیر کے قریب پڑتا ہے یا ڈیفینس کے قریب؟ تو مجھے آپ پلیز SMS کیجیے گا، میں آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دوں گا. جو والدہ محترمہ کی علامات آپ بتا رہی ہیں نا، ان پر نا وہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ ایک اسٹریس کی ویو آتی ہے. تو یہ جب اسٹریس کی کوئی ویو آتی ہے نا، ظاہر بزرگوں کے اعصاب ویسے بھی ذرا کمزور ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، تو اس میں ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی یہ علامات جو آپ نے بتائی ہیں نا، یہ آ سکتی ہیں. لیکن یہ اس کو اگر ڈاکٹر دیکھے گا، ان کے ساتھ بات چیت کرے گا تو فوراً سمجھ جائے گا، اور مناسب علاج معالجہ یا اس کی روک تھام کے لیے نا آپ کو انشاءاللہ چیزیں بتائیں گے. صحیح ہے. ایک اور سوال ہے، نام نہیں لکھا، انہوں نے لکھا ہے کہ ذہن اور دماغ کا کیا تعلق ہے، اور اسپائنل انرجی اور اسپائنل فریکچر میں کیا فرق ہے؟ ذہن اور دماغ تو وہ ہارڈ ویئر ہے نا جو آپ کو نظر آتی، تصویریں بھی آپ دیکھیں نا دماغ کی. صحیح ہے. بلکہ آپ کئی دفعہ لوگ لے کر بھی آتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ مسالہ وغیرہ، جی، برین مسالہ وغیرہ، جی وہ تو آپ دیکھتے کھاتے بھی ہیں لوگ. جی کھاتے بھی ہیں شوق سے. لوگ ویسے بھی دماغ کئی دفعہ کھاتے ہیں. جی ہاں جی، ایسا ہو جاتا ہے کئی دفعہ نا، بلکہ لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں بندہ آیا تھا میرا دماغ کھا گیا نا. ہاں بالکل. اینی ویز، دماغ تو وہ ہے ہارڈ ویئر، وہ جو آپ کو چیز نظر آتی ہے، فزیکل فارم، جو فزیکل فارم ہے. جی، لیکن اس کے ہارڈ ویئر کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے
سوچیں کیا ہیں, جذبات کیا ہیں, وہ جو سافٹ ویئر ہے نا اس کا, آپ یوں لگے جو سافٹ ویئر اندر ہوتا ہے نا, وہ ذہن ہے. صحیح ہے. تو وہ ذہن جو نا یہ متاثر ہوتا ہے کہ وہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے. ہارڈ ویئر تو نہیں اتنا متاثر ہوتا ہے, وہ تو سیدھا نظر آتا ہے, لیکن اندر سافٹ ویئر ڈسٹرب ہوتا ہے, اس سے پھر ڈپریشنز بھی ہو سکتی ہیں, اس سے ہائپر ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے, اس سے بہت ساری چیزیں یعنی کمزوریاں نفسیاتی پیدا ہوتی ہیں. اسپائنل انرجی اور اسپائنل فریکچر, جو انسان کا جو سر ہے نا, سر کے اندر سے پھر آپ دیکھیں کہ ایک نیچے آتی ہے چیز کو ہم اسپائنل کارڈ بولتے ہیں. صحیح ہے. یہ اسپائنل کارڈ ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہوتا ہے, اور دماغ کے اندر سے جتنی بھی آپ سمجھ لیں کہ اعصاب جو نکلتے ہیں, جن کو ہم میڈیکل میں نیورونز کہتے ہیں, صحیح ہے, وہ موٹر نیورون ہوتے ہیں, اور دماغ کے اندر جا رہے ہوتے ہیں سینسری نیورونز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ایک آٹونامک نروس سسٹم, اس کے بھی کچھ اس کے اندر ہوتے ہیں نروس. تو وہ پوری نروس نا کیبلز کی طرح, جیسے کیبل نہیں ہوتے ہیں کمپیوٹر میں ہوتے ہیں تاریں, وہ تاریں ہوتی ہیں باریک باریک جو خوردبین سے نظر آتی ہیں نا, وہ ساری کی ساری ادھر اسپائنل کارڈ کے اندر سے آتی ہیں. خدا نخواستہ کوئی بندہ گرے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو, تو اگر یہ ریڑھ کی ہڈی, اگر ریڑھ کی ہڈی کو بہت زور سے چوٹ لگے, اور جو مورے ہوتے ہیں جن کو ہم ورٹیبرا بولتے ہیں, یا ڈسکیں ان کے دل میں ہوتی ہیں, ڈسکس ہوتی ہیں نا, اگر وہ ڈیمیج ہو جائیں تو ڈیمیج ہو کے نا وہ جا کے اندر اس کو ہٹ کرتی ہیں اسپائنل کارڈ کو. وہ اعصاب اگر ان کو نقصان پہنچے تو اس کی وجہ سے دماغ اور جسم کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے, اس میں فالج ہو سکتا ہے. صحیح ہے. ٹانگیں یا ہاتھ پاؤں شل ہو سکتے ہیں انسان کے نا. بالکل. تو اگر ایسی چیز ہو تو فوری طور پر نیورو سرجن کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, اور بڑی احتیاط سے ان کو اٹھانا چاہیے. ایمرجنسی میں لوگوں کہتے ہیں کہ اگر کہیں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اسپائنل کارڈ یا ریڑھ کی ہڈی کو چوٹ لگی ہے, تو کہتے ہیں بڑے آرام سے بالکل اس کو ایسے اٹھائیں جیسے بیبی کو نہیں اٹھاتے. صحیح ہے. یعنی کہیں تو کھینچا تانی نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہو, اسپائنل کارڈ بچ جاتا ہے. تو جب کھینچا تانی ہوتی ہے نا, یا اوپر نیچے اس کی کمر کو ایسے کرتے ہیں زور, تو وہ ہڈی جاتی ہے بالکل جیسے شارپ ایج ہوتا ہے نا, تو وہ اسپائنل کارڈ کو لگے نا تو بس وہ زندگی بھر کے لیے گیا بندہ. صحیح ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر بندہ کوئی اس طرح ایکسیڈنٹ میں یا اوپر سے گرا ہے اور زمین پر آ کے پڑا ہے, تو بڑی احتیاط سے بڑے طریقے سے باقاعدہ ٹیکنیک دکھائیے. 1122 والے ان کو ٹیکنیک پتہ ہوتی ہے کہ کس طرح اس بچے کو اٹھانا ہے اوپر. صحیح ہے. بالکل. یہ تو ہماری ایک سوشل رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے کہ ہم اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی تعلیم حاصل کریں. ہم جیسے آپ نے 1122 کو کہا, یہ مختلف سوسائٹی میں بھی جا کے کورسز کرواتے رہتے ہیں. اسکول کالجز میں بھی چاہیے کہ اس طرح کے جو فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ ہے, ایگزیکٹلی یہ بڑی ضروری چیز ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور میسج ہے کہ ہاؤ ٹیچر کین ٹیل دیٹ اے اسٹوڈنٹ ہیز لرننگ disability. I know it is obvious through child's performance in class, but I want you to share STH about testing available at school. یہ کیا چیز ہے, میں سمجھا نہیں ہوں. شاید کوئی اسپیلنگ مسٹیک تھوڑی سی ہوگی ہے. چلیں ٹیسٹنگ کا میں بتا دیتا ہوں. ٹیسٹنگ کا جو ایکسپرٹ جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا, ماشاء اللہ جس طرح آپ ان چیزوں پر نظر رکھتے ہیں, وہ صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک بچہ جو نا, اس کو ٹیچر اتنی ہی توجہ کے باوجود باقی بچوں کی نسبت اس کی جو پرفارمنس ہوتی ہے نا پڑھائی میں, وہ ذرا کم ہوتی ہے. صحیح. اس کا جو گولڈ سٹینڈرڈ جو ٹیسٹ ہے جو انٹرنیشنلی اویلیبل ہے, اس کو کہتے ہیں وسک. جی ٹھیک ہے نا, اور یہ وسک ریوائز بھی ہے. اس کے بنتا کیا ہے, یہ وہ اس کا ہے ایبریویشن ہے جی, ویسلر چلڈرن انٹیلیجنس اسکیل. اچھا. تو یہ بچوں کا یعنی انٹیلیجنس کو میئر کرنے کے لیے باقاعدہ ایک اسکیل ہوتا ہے. اور جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتی ہیں یا چائلڈ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, ہم بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس میں بھی یہ ٹیسٹ ہم کرتے ہیں بعض وقت. تو اس ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچے کا نا, یہ ایک ٹیسٹ ہے, اور بھی بہت سارے ٹیسٹ ہیں, لیکن وہ ٹیسٹ سچی بات اس کے لیے خاصی ٹریننگ چاہیے تاکہ اس ٹیسٹ کو صحیح طریقے سے آپ دے سکیں اور اس سے نتیجہ صحیح اخذ کر سکیں, کیونکہ اسکورنگ سسٹم ہوتا ہے. صحیح ہے. لیکن جو ٹرینڈ سائیکالوجسٹ ہوتی ہیں, خاص چائلڈ سائیکالوجسٹ یا فار دیٹ میٹر کلینکل سائیکالوجسٹ, ان کے پاس کافی اس کا تجربہ ہوتا ہے, ایکسپیرینس ہوتا ہے. ہم بھی کرتے ہیں, ہمارے ساتھ چونکہ سائیکالوجسٹ ہماری ٹیم میں ہوتی ہیں, تو ہم بھی یہ ٹیسٹ کرتے ہیں, اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کا معمولی درجے کی ہے آئی کیو اس کو لرننگ ڈسیبلٹی میں آئی کیو ٹیسٹ ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بچے کو کیسے پڑھانا ہے ہم نے. ٹھیک. تو پھر اس کے مطابق صلاحیت کو دیکھ کے ہم پڑھاتے ہیں, اور بچوں کو, والدین کو, سب کو ہم گائیڈ کرتے ہیں. آئی وش وی کوڈ ہیو سم ورک شاپ جو ٹیچرز کے ساتھ ہو, اور ہم اس چیز میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کوشش کریں گے, کوئی مہم ایسی کریں گے. رفا کے فورم سے بھی ہم جاتے رہتے ہیں, اسکولز میں بعض وقت جاتے رہتے ہیں. سو کبھی اگر موقع ملا تو ہم کریں گے. پروگرام کے اختتام میں اگر ہم اپنے پیرنٹس جو ہمارے پروگرام سنتے ہیں, اپنے لسنرز کے لیے بھی کوئی اس طرح کی ٹریننگ اگر ہو جائے. جی عرفان صاحب, اس کا میں میرے دل کی بات نے بات کی. انفیکٹ اصلی تو یہی ہوتا ہے کہ یہ تو ہم اویئرنیس دے رہے ہیں نا, ابھی جو ہم نالج دے رہے ہیں لوگوں کو, لیکن اس نالج کو اسکلز میں کیسے کنورٹ کرنا ہے, اس پر انشاءاللہ ہم کوئی ماڈل اس کا تیار کرتے ہیں, اور ہمارے وسائل اللہ کرے زیادہ ہو جائیں اور ہمیں اجازت دیں. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے ہاسپٹل رفا انٹرنیشنل ہاسپٹل یا پاکستان ریلوے ہاسپٹل نا, وہاں پر کوئی اس طرح کا سلسلہ ہم کوشش کریں گے
آنے والے دنوں میں انشاءاللہ، یا ایون المیزان کیمپس میں، جی جی، یونیورسٹی کا جو ہمارا مین کیمپس ہے یہاں پہ پنڈی میں، صحیح، تو وی ول بی ڈوئنگ اٹ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک اور میسج ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نور البصر اسلام آباد سے۔ سر میرا ایک بانجا اور بھتیجا ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ بچہ ایک جگہ رکتا نہیں، ہر وقت جمپنگ اور دوسرے بچوں کو مارنا، اور اپنی عمر سے کافی بڑے بڑے بچوں کو مارتے ہیں، اور گھریلو باتوں میں اتنے تیز ہیں کہ بعض اوقات بالکل بڑوں جیسی باتیں کرتے ہیں، مگر زبانی باتوں میں تیز ہیں، لیکن پڑھنے میں جو ہیں وہ بالکل نل ہیں، پیچھے ہیں، اور سیکھنے میں بھی ناکام ہے کافی چیزیں۔ ان کی جو عمر ہے 4 سے 5 سال ہے دونوں کی، تو کیا ان کو ڈاکٹر سے ان کو چیک کرانا چاہیے یا نہیں، یہ پوچھ رہے ہیں جی۔ نور البصر صاحب تھینک یو سو مچ، گھر میں کیسے تربیت ان کی تھینک کی یو، آپ جائے؟ نے بڑی اچھی ہسٹری میں بتائی ہے۔ اصل میں یہ ہسٹری کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں نا، جی، اس سے ایسے لگتا ہے جس میں اٹینشن ڈیفیسٹ ہے، کیونکہ پڑھنے کے لیے نا جو میموری ہے نا انسان کی، جو یادداشت ہے، وہ پورا ایک سائیکل ہوتا ہے نا، اس کے لیے فوکس کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، کنسنٹریٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، پھر وہ شارٹ ٹرم میموری بنتی ہے، پھر لانگ ٹرم میموری بنتی ہے۔ تو چونکہ اس میں تو ذہن کو توجہ چاہیے ہوتی ہے، اگر یہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہو نا تو بچہ پڑھائی کی طرف کنسنٹریٹ ہی نہیں کر پاتا ہے، اس لیے اس کے مائنڈ میں کوئی چیز، نالج یا انفارمیشن وہ بیٹھتا نہیں ہے، یعنی سٹور نہیں ہوتا ہے۔ لیکن فزیکل ایکٹیویٹی جو نا ان کی، باقی جو سرکٹ دماغ کے ہوتے ہیں نا، وہ بہت اوور ایکٹیو ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھ، بازو، پاؤں چلتے رہتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ اکثر یہ لڑائی، مار کٹائی اور تھوڑا سا ایگریسو یا اس طرح کے وائلنٹ ایکشنز ہیں نا، یہ بچے عام طور پہ کرتے ہیں۔ میری گزارش ہے چونکہ عمر کے بڑے ہی نازک اس میں سے اسٹیج سے گزر ہیں، تو ان کو ضرور آپ پلیز دکھائیے، اور دیکھ کے فوراً پتہ چل جائے گا، اور اگر ضروری ہو تو سائیکولوجیکل ٹیسٹ کر کے اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور میسج ہے ڈاکٹر صاحب، ام عائشہ ہیں، السلام علیکم کہہ رہی ہیں۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ لکھتی ہیں کہ میری بچی کی عمر 7 سال ہے، وہ کبھی کبھی الفاظ الٹے بول دیتی ہے، اور کبھی کبھی رات کو بستر گیلا کر دیتی ہے۔ 7 سال جی، کی بہت شکریہ۔ یہ تو بڑا کامن ایک ڈس آرڈر ہے، آج چونکہ ٹائم کی کمی تھی، ورنہ اس کو ناکٹرنل انیوریسس کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو رات کو نا بچہ، یعنی ایک عمر پر جس پر ہم عام طور پر نا 5 سال کی عمر، 6 سال کی عمر میں توقع رکھی جا سکتی ہے، بچے کا جو بلیڈر ہوتا ہے نا، وہ آٹومیٹکلی کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اگر یہ یعنی 5 سال سے زیادہ عمر ہے اور پھر بھی بستر گیلا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کے جو مثانے کے اعصاب ہیں ان میں کوئی یہ کمزوری ہے، اور اس کی عام طور پر سائیکولوجیکلی وجوہات ہوتی ہیں، اور ہمارے پاس یہ بچے بہت کامن ہیں، آتے ہیں یہ کیسز۔ اس کو انویسٹیگیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس بچی کو اس مشکل میں سے بالکل نکالا جا سکتا ہے۔ وہ جو الٹے الفاظ ہیں وہ بھی ایک کنڈیشن ہوتی ہے بچوں کا نا، ان کا اپنا ایک سوچنے کا برین ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ بھی ایک کنڈیشن ہوتی ہے۔ آئی وش میرے پاس تھوڑی سی اور ہسٹری ہو تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا کیا ڈائگنوسس ہے، لیکن یہ بچے کو میرے حال میں اس کی ہیلپ ضرور اس کو ہونی چاہیے، بچے کی ہیلپ۔ صحیح ہے۔ ایک اور میسج ہے کہ دیز آر لائف لانگ پرابلم، وٹ ول بی اسٹریٹجیز فار دیٹ پرسن ٹو لیو نارمل لائف؟ آئی ایم آسکنگ اباؤٹ اسٹریٹجیز فار دیٹ چائلڈ، ناٹ فار ہز فیملی اور ٹیچر۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ ارینج پروگرام آن PMS۔ جی، بہت شکریہ۔ PMS کی ٹرم بہت جگہوں پہ یوز ہوتی ہے، پری مینسٹرل سنڈروم بھی اس کو کہتے ہیں ہماری کتابوں میں، پوسٹ مینوپازل سنڈروم بھی کہتے ہیں اس کو، لیکن آپ نے PMS اگر اس کا آپ لکھتے ہیں، ممکن ہے کسی اور بھی جگہ یہ ٹرم یوز رہی ہو نا۔ بہت شکریہ۔ وہ جو آپ نے بات کی نا، اس پہ آنیسٹلی اگر ہمارے پاس وقت ہو اور باقاعدہ حالات ہوں تو ہمارا تو دل کرتا ہے ہم باقاعدہ ایک ٹریننگ ورکشاپ جیسے ہوتی ہے نا، اور بچوں کی خاص طور پر جو بہت ہی زیادہ ریکمینڈڈ، ہائیلی ریکمینڈڈ، وہ بیہیویئر تھراپی ہے۔ بیہیویئر تھراپی کا سادہ الفاظ میں مطلب ہے کہ یہ کہ اس طرح کی یعنی ہم سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ڈیزائن کرتے ہیں باقاعدہ۔ جی، یاد رکھیں، ڈیزائن کرنا بڑا یہ اچھا خاصا یعنی محنت طلب کام ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو وہ انڈیویجول اس بچے کے معاملات، اس کی ہسٹری، اس کے سارے یعنی جو بیہیویئرز ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ ہم ان کی لسٹ بنا کر پھر ڈیزائن کرتے ہیں بیہیویئر اسٹریٹجی۔ اور وہ بیہیویئر اسٹریٹجی ہم خود بھی کرتے ہیں، ہم ٹیچر سے بھی بتاتے ہیں، اور پیرنٹس سے بھی وہ شیئر کرتے ہیں۔ تو پھر جب ایز اے ٹیم ہم کام کرتے ہیں تو وہ بچے کی بیہیویئر اگر جلدی یہ شروع کیا جائے نا، ارلیئر دی بیٹر، اگر جلدی شروع کی جائے تو بچے کے بہت سارے مسائل یا اس کے جو ایب نارمل بیہیویئرز ہوتے ہیں جو اس کے لیے بھی نقصان دہ ہیں دوسروں کے لیے، ان کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے، کافی حد تک ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ صحیح ہے۔ وہ جو STH ہم نے پڑھا تھا، وہ ایبریویشن لکھی تھی سم تھنگ کی، انہوں نے
بہت بہت شکریہ بتانے کا. اچھا اب ڈاکٹر صاحب ہمارا پروگرام کا وقت بلکہ ختم ہو کے بھی تھوڑا سا اوپر چلا گیا ہے, لیکن چونکہ ٹاپک ایسا تھا کہ بڑا امپورٹنٹ تھا اور لوگوں کی بھی انوالومنٹ نظر آ رہی ہے, فیس بک پہ بھی کافی لوگوں نے ہمیں دیکھا ہے, سنا ہے اس پروگرام کو. ایک میسج بھی ہے اور ویسے بھی ہم پروگرام کے اینڈ میں آپ کا کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ شیئر کرتے ہوتے ہیں اپنے سامعین کے ساتھ, اور یہ شرط بھی ساتھ عائد کرتے ہیں جی کہ پہلے ٹیکسٹ میسج کر کے ٹائم لے لیا جائے. تو سر پلیز اپنا نمبر آپ شیئر کر لیں. جی بٹی صاحب, نمبر جس سے میرے دوست بہن بھائی کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ 0322-619-1719 0322-619-1719. بہت بہت شکریہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لانے کا, اینڈ تھینک یو ویری مچ. اینڈ انشاءاللہ ہم آپ سے یہ سلسلہ جو نا معلومات کا شیئر کرنے کی جاری رکھیں گے اور جتنا پاسبل ہو سکا گائیڈ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ.